جی ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں اور میرے ساتھ سابق وزیر قانون اور اس متعلقہ کیس میں جو سابق صدر آصف علی زرداری اور میڈم فریال تالپور کے وکیل تھے مسٹر فاروق ایچ نائک وہ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. فاروق نائک صاحب، آج آپ کیس ہار گئے اور میرے خیال میں صدر فاروق لغاری، سابق صدر فاروق لغاری تاریخ میں پہلے سابق صدر ہوں گے جو اس طرح کسی کیس میں اس طرح ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو آج آپ کے دلائل تو بڑے مفصل تھے، مگر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوئی، کیوں یہ آپ کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کی گئی؟ کیا یہ سب کچھ ایک قانونی عمل ہے یا اس میں کچھ عمران خان یا حکمران جماعت یا آپ کے مخالفین کی سیاست بھی کار فرما ہے؟ دیکھیے، میں اس پر بھی کچھ زیادہ کامنٹس نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جو آرگیومنٹس پیش کیے وہ پوری طرح پروف کر رہے تھے کہ کوئی بھی کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ آصف علی زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ نے نہیں کیا. اور انہوں نے خود کہا کہ منی لانڈرنگ کا تو ابھی تک کمپلینٹ فائل ہی نہیں کی گئی ہے اور یہی چلان کے اندر لکھا گیا تھا. باقی جہاں تک خالی 15 ملین 1.5 کروڑ روپیہ جو ان کو ملا وہ ملا تھا کہ کہتے ہیں انہوں نے گنا سپلائی کیا تھا اور اکاؤنٹس کا بھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا جس اکاؤنٹ سے یہ پیسے آئے تھے. جو پروزیکیوشن نے ڈاکیومنٹس پیش کیے اور ایف آئی آر میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹس ہیں اور اومنی گروپ کی سرٹیفکیٹس ہم نے پیش کیے کہ انہوں نے یہ ہم کو پیسے دیے اپنے گنا سپلائی کرنے کے بد میں. کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا ہے، نہ شارٹ آرڈر ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ جج صاحبہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کیس لاء دے دیں. جب ہم کیس لاء لے کر گئے کورٹ کے اندر تو مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بیل پٹیشن ڈسمس کر دی ہے. اب وہ آرڈر کی کاپی دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کن وجوہات کی وجہ سے جج صاحبان نے ہماری بیل پٹیشنز کو ڈسمس کیا ہے. فاروق نائک صاحب، ابھی آپ کا اگلا قانونی لاہ عمل کیا ہوگا اور قانون آپ کو کیا حق دیتا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپیل کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کتنے دن ہیں اور اس دوران آصف علی زرداری صاحب گرفتاری دیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے ہمارا حق ہے سپریم کورٹ جانا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کاپی آف دی آرڈر مل جائے. جیسے ہمیں کاپی آف دی آرڈر ملے گی ہم سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کریں گے فار بیل پروسیس. کتنے دن ہوتے ہیں اپیل میں؟ اپیل میں تو کافی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی کہ اب ہم تو چاہیں گے جلد سے جلد آرڈر کی کاپی ملے. کیونکہ ابھی تک پتہ ہے آرڈر سننے یار آرڈر لکھا ہی نہیں گیا ابھی تک. جب لکھا جائے گا ہمیں ملے گا. کیونکہ میں تو موجود نہیں تھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ کورٹ میں انہوں نے آ کر کہا کہ پٹیشن ڈسمسڈ ہے. میں اس وقت موجود نہیں تھا. اس کے بعد میں آیا تو میں نے پتہ کہ انہوں نے کہا، مجھے ریڈر نے یہی بتایا کہ ابھی آرڈر لکھا جائے گا. فاروق نائک صاحب، عام طور پہ جب ملزم اپنی ضمانتیں ان کی منسوخ ہوتی ہیں تو ان کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ سابق صدر جو ہیں فیصلہ سنے بغیر ہی عدالت سے چلے گئے. کیا یہ ایک مناسب طرز عمل تھا؟ دیکھیں، جہاں تک فیصلے کا تعلق تھا مجھے بھی یہ علم نہیں تھا کہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا. کیونکہ میں نے عدالت سے یہ بات کی تھی کہ میں نے جو کیس لاء دینا، انہوں نے کہا جی آپ بعد پہ دے دیجیے گا. کیوں میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جب تک کیس لاء میں جو فوٹو اسٹیٹس ہو رہے تھے کیس لاء کے، جب تک وہ نہیں ہوں گے وہ پڑھیں گے اس کے بعد فیصلہ آئے گا. اس لیے کہ کہتے آصف صاحب بھی چلے گئے. کوئی اس میں انٹینشن نہیں تھی کہ موجود نہ ہو، نہ عدالت نے روکا کیا کہتے آپ نہ جائیے تو وہ چلے گئے تھے. کیا کہتے ہیں اس میں کوئی کیا کہتے ہیں نہیں، مگر اب اگر آصف زرداری صاحب کی ضمانت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی تھی تو کیا ان کو عدالت سے جانا چاہیے تھا؟ جا سکتے تھے؟ بالکل جا سکتے تھے. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ کس وقت آرڈر کریں گے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم آج ہی آرڈر کریں گے. یہ بات نہیں کی تھی. کیونکہ یہ تو ہم نے تو خود نتیجہ یہ اخذ کیا کہ انہوں نے ہم سے کاپیز مانگی ہیں، ججمنٹس کی کاپیز جو فوٹو اسٹیٹس ہو رہی ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. ہمارا تو یہ مگر انہوں نے کر دیا. ابھی ان کی اپنی سوابدید ہے کہ کہتے ہیں ہم کچھ اس میں کچھ. اچھا نائک صاحب، آپ نے اندر بھی ایک بات کی کہ 4.5 ارب روپوں کی بات کی جاتی ہے جعلی بینک اکاؤنٹوں سے. 4.5 ارب کی یا 450؟ نہیں جی، انہوں نے کہا 24 بلین کی بات کی تھی. 24 ارب کی. 4.5 بلین 4.5 ارب کی بات. وہ کیا ہے بیسیکلی؟ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی 4.5 ارب کیا ہے. جہاں تک زرداری گروپ پی وی ٹی لمٹ کے اکاؤنٹ میں 15 ملین 1.5 کروڑ روپیہ خالی آیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں. اور اس 1.5 کروڑ کا آپ نے کیا وجہ بتائی؟ ہم نے اپنے سرٹیفکیٹس دیے. جن شوگر ملز نے ہم سے گنا لیا، ہم کاشتکار ہیں، ہم گنے کی کاشتکار کرتے ہیں اور گنا شوگر ملز کو سپلائی کرتے ہیں. اس کے عوض ہمیں پیسے ملے ہیں. اگر جس شوگر مل والوں نے اگر کوئی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے وہ کس طرح اکاؤنٹ ہے ہمیں کیا علم. انہوں نے ہمیں چیک دیا، وہ چیک ان کیش ہو گیا، ہمارے اکاؤنٹ میں آیا. کوئی چھپا کے تو نہیں لیا نا، کیش تو نہیں لیا.
चेक दिया, चेक इन कैश ऑफ अकाउंट की क्या सिचुएशन है, जो काश्तकार है उसको क्या इलम कि ये शुगर मिल वालों ने किस तरह का चेक दिया। ठीक, अभी अगर साबिक सदर अगर गिरफ्तार होते हैं और क्या वो आज ही गिरफ्तारी देंगे या कल, क्या ये इसके बारे में मैं कुछ बात कानूनी नहीं कर सकता। पोजीशन क्या है, वो आज गिरफ्तार होंगे या कल? मुझे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं अभी भी क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हूँ, वो घर चले गए हुए हैं। आई जस्ट कांट मेक एनी कमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपने सुना साबिक वज़ीर कानून फारूक एच नाइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उनका ये कहना था कि अदालत ने उनसे कुछ मज़ीद फ़ैसलों की नकूल मांगी थी हवाला जात के लिए, रेफरेंसेस के लिए, और उनका तासुर ये था कि शायद वो आज ये फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, मगर उनकी गैर मौजूदगी में आज ही फ़ैसला सुना दिया गया और साबिक सदर जो उनके क्लाइंट थे वो भी अदालत से चले गए हैं। और अब जबकि फ़ैसला आ गया है, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर उनकी ज़मानत भी मुस्तरद हो चुकी है और दीगर मुल्ज़मान की, तो उन सबको इस बात का इम्कान है कि आज ही नैब जो है वो गिरफ़्तार कर लें। आज फारूक एच नाइक ने बड़े मुफस्सल दलाइल दिए और नैब के वकला की तरफ से भी दलाइल दिए गए थे। अब फारूक एच नाइक एडवोकेट के मुताबिक वो इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मगर अभी तक उनको उस फ़ैसले की नकूल नहीं मिली जिस फ़ैसले में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई है। इस बात का इम्कान है कि नैब ने पहले ही वारंट गिरफ़्तारी निकाले हुए हैं आसिफ अली ज़रदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के, और इस बात का इम्कान है कि उन्हें आज ही उनके घर से इस्लामाबाद से इस किसी भी वक्त अब गिरफ़्तार किया जा सकता है। मतीउल्लाह जान MJ TV से फ़िलहाल इतना ही, आपको अपडेट्स देते रहेंगे और MJ TV को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।